اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سن رہے ہیں حدود دائرہ، حضرت سید قطب الدین خوب صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ کتاب ایک بات کو کلیئر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی جیسی ہے ویسی پڑھی نہیں جا رہی ہے، لیکن اسی عنوانات کا جو ملخص جو سمری ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور دوسرے بھی کتابوں کا سہارا اس میں لیا جائے گا، لیکن وہی ٹاپکس کور کیے جائیں گے جو حضرت قطب صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے لکھے ہیں، اور وہی باتیں ہیں، تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے کچھ تشریح کچھ بیان اس کے اوپر ہوتا رہے گا۔ حدود دائرہ کے اوپر اس کتاب کے جو ابواب ہیں، جو چیپٹرس ہیں، اس کے اوپر پہلے سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ پہلا جو باب ہے وہ آج انشاءاللہ جو شروع ہونے والا ہے وہ دائرے کی تعریف ہے۔ دائرہ کس کو کہتے ہیں، اس کی ظاہری شان اور اس کی باطنی شان حضرت نے بتائی ہے، اور اس کے بعد دوسرے چیپٹر میں شریعت کی عظمت اور اس کا تحفظ، بہت اہم چیپٹر ہے۔ نماز، اذان کا ادب، دوگانہ تہیۃ الوضو کی تاکید، تکبیر اولیٰ کی حفاظت، نماز میں نماز بجماعت کی عظمت، نماز میں کشف کی ممانعت، ایسی جو ہے کافی چیزیں ہیں۔ نماز تہجد کی اہمیت، پھر نماز میں جو پہ صرف فقراء رہتے ہیں ان میں قاری اور حافظ امام کی ضرورت، ایسے الگ الگ ٹاپکس ہے۔ پھر روزے کی ادائیگی کے اوپر اور اعتکاف، حج وغیرہ کے اوپر بھی جو ہے اس میں گفتگو ہوگی اس باب میں۔ پھر تیسرے باب میں حدود دائرہ کی اہمیت ہے، ترک دنیا اور صحبت صادقین سے کس طرح اہل نفس بے نفس ہوتے تھے۔ پھر چوتھے باب میں جو چوتھا چیپٹر ہے اس میں بزرگان سلف کی منصفانہ روش کی زندگی ہے، کس طرح ان کے اوقات ذکر اللہ تھے، صبح سے شام تک کس طرح ذکر اللہ میں بیٹھتے تھے۔ اس کے اوپر کافی آپ کو جو ہے کافی عنوانات کے تحت کافی اچھی نکات ملیں گے۔ پھر نیکسٹ جو باب ہے گا، پانچواں باب، اس میں دنیا داروں سے بے تعلقی، یہ بہت اہم عنوان ہے یہ بھی، کیونکہ دائرے میں یاد رکھیے جو دائرے مہدویہ ہے اس میں صرف فقراء رہتے تھے، فقراء وتھ فیملیز ان کے ساتھ، اور دائرے کے باہر دوسرے کاسبین جو غیر تاریخی دنیا ہے وہ رہتے تھے۔ تو دائرے کے اندر رہنے والے دائرے والے اور دائرے کے باہر رہنے والے باہر والے کہلاتے تھے۔ یہ لفظ اسی طرح پڑھا ہے، جو باہر والا جو لفظ ہے، دائرے کے باہر رہنے والے باہر والے کہلاتے تھے۔ تو دائرے کے اندر صرف فقراء، صرف تارکین دنیا ان کے بیوی بچوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ بعد میں محض محمد الاسلام کے تقریباً 150-200 سال کے بعد کاسبین کو بھی جو ہے دائرے میں رہنے کی مشروطی اجازت دی گئی، کنڈیشنلی جو ہے ان کو دائرے میں رہنے کی اجازت دی گئی کہ تمہارے کو بھی جو ہے یہ پابندیاں کرنا ہے، کیونکہ حالات خراب ہو رہے تھے کاسبین کے، تو اسی لیے وہ دیکھ کے جو ہے آپ وہ بھی اس حدود دائرہ کے اندر ایک چیپٹر میں جو ہے اس کے اوپر بھی گفتگو ہے۔ تو دائرے کے اندر بعد میں کاسبین کو بھی اجازت دی گئی رہنے کے واسطے، تو اس طرح آہستہ آہستہ دائرے میں کاسبین بھی سب مل کے رہنے لگے۔ تو دائرے کے اندر رہنے والے دائرے والے، دائرے کے باہر رہنے والے باہر والے کہلائے۔ وہی لفظ بعد میں جو ہے غیر مذہبی کے واسطے پڑھا ہے۔ پھر چھٹواں باب بہت امپورٹنٹ باب ہے، اخلاق۔ اپنے پاس اخلاق، صحابہ کے کس طرح سے اخلاق تھے، بزرگان دین کے کس طرح سے اخلاق تھے، ایک دوسرے کا کیسا ادب تھا، نیستی، انکساری، ان کی خدمت، ایثار کے جو ہے اعلیٰ نمونے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ چاہا تو اس کے اوپر جو ہے کافی اچھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اور ساتویں باب کا عنوان حضرت نے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ والوں کی اللہ پر نظر ہوتی ہے۔ تو ہر حال میں اللہ والوں کے، ہمارے بزرگان دین کی جو نظر ہے وہ اللہ ہی پر جاتی تھی، اچھا ہو برا ہو، نظر اللہ کی ذات پر جاتی۔ اس عنوان کے تحت جو واقعات ہے حضرت نے جمع کر دیا۔ اور اس کے بعد 8ویں باب میں آپ سنیں گے کہ کم ہمت فقیری کی مختلف شانیں جو مانگنے سے ممانعت تھی، اس کے اوپر کافی گفتگو ہے، کس طرح سے فقراؤں کی اگر کچھ کم ہمتی ہوتی یا کچھ ضعف فعل ہوتا، ضعیفی کا فعل اگر ہوتا تو کس طرح سے ان کے اوپر زجر کیا جاتا۔ پھر 9ویں باب میں فتوح کے تعلق سے جو کچھ کہ اللہ دیا آتا اس کو کس طرح سے تقسیم کیا جاتا، دائرے کے اندر اس طرح کس طرح سے عمل تھا وہ سنیں گے۔ پھر 10ویں باب میں آپ سویت کے تعلق سے جو فتوح آتی ہے اس کو سویت کا کس طرح سے اہتمام ہوتا، اس کے اوقات کیا تھے، سویت کا ایک عامل ہوتا، مقرر ہوتا جو سویت بانٹتا، پھر کس طرح سے اس کی تقسیم ہوتی وہ بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ اس میں عشر وغیرہ کا بھی جو ہے اسی میں آپ اس عنوان کو جو ہے لیا گیا ہے۔ پھر 11ویں باب میں دعوت، فقراؤں کی دعوت کس طرح ہوتی ہے، دائرے میں ہی دعوت ہوتی ہے، دائرے کے باہر جو ہے فقراء دعوت میں نہیں جاتے، تو دائرے کے اندر دعوت کا کیسا طریقہ تھا، ان کی سادگی کس طرح سی، یہ بھی بڑا پیارا عنوان ہے۔ 12ویں باب میں لباس، فقراء مہدویہ کا لباس کیسا تھا، کس طرح کی سادگی تھی، کس طرح بے اختیار تھے، جو اللہ کے نام پہ آتا کس طرح سے پہنتے تھے، ان کی پگڑی، ان کے لباس وغیرہ کیسے تھے، وہ اس کے اوپر گفتگو کی 12ویں باب میں 12 چیپٹر میں۔ اور پھر 13واں باب نکاح، یہاں کے دائرے کے نکاح وغیرہ کیسے تھے، یہاں کی دعوتیں کیسی تھیں، نکاح میں کس طرح کی سادگی اختیار کی جاتی تھی۔ اور فقیر، پھر
شادی کر رہا ہے، کوئی اگر عورت شادی کر کے آ رہی ہے تو وہ دائرے ہی میں رہنا، اور فقیر کی بیٹی اگر کسی کو بیعت کرنا ہے تو فقیر ہی کو دینا. دائرے کا فقیر کہیں باہر کاسب کو بیٹی جو ہے دے نہیں سکتا تھا. تو کس طرح سے کنڈیشنز تھے سنیں گے آپ وہ بھی، کہ کس طرح سے ہمارے پاس نکاح کا اہتمام رہتا تھا اور کس طرح کے کنڈیشنز وہاں پہ رہتے تھے 13ویں باب میں 13 چیپٹر میں. تو ہر اس باب کے تعلق میں خومیہ صاحب نے یہ کام کیا ہے کہ جو اس باب کے تحت نکاح ہے سمجھیے یا دعوت ہے، اس باب کے تحت ان کو جو واقعات ملے بزرگان کی کتابوں میں 400-500 سال کے جو مطالعہ ہے اس میں انہوں نے جو ہے تمام وہ واقعات لا دیے ہیں. 14ویں باب میں وہاں پر جو منع ہے تعویذ، تومار، گنڈے پلیتے، وظیفے، تسبیح، نوافل کی ممانعت، یہ تمام چیزوں کے اوپر گفتگو ہوگی. وہاں پاس پسخوردے کی اجازت رہی ہے تو پسخوردے کی جو کیفیت ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو رہے گی. اور چلا کشی، تسبیح پڑھنا، نوافل پڑھنا، جو ممانعت بتائی گئی ہے اسلام سے اور ہمارے بزرگان دین کا جو عمل رہا ہے، اس تحت جو واقعات آئے ہیں اس باب میں آپ کو کور کی جائیں گے 14ویں باب میں 14 باب. اس کے بعد 15واں باب معاملات ہے، لین دین ہے، فقراؤں کا کس طرح سے جو ہے فاقہ پڑتا تو بیچ دیتے اور کچھ خرید کے لاتے، اس کے اوپر بھی کافی عظمت والے واقعات ہیں. مثلا اگر کوئی چیز خریدی ہے کچھ پیسوں میں، بعد میں بیچ رہے ہیں تو جتنے پیسوں میں خریدے تھے اس سے زیادہ نہیں بیچتے تھے، ورنہ وہ تجارت ہوا تھی. اگر کہیں سے گھوڑا لیا ہے کچھ 1-2 لاکھ میں، واپس جب بیچ رہے ہیں ضرورت پڑنے پہ، اگر 2 لاکھ سے زیادہ قیمت آ رہی تو اسے نہیں لیا جاتا تھا، کیونکہ وہ تجارت ہوا تھی، فائدہ ہوا تھا. تو وہ اس معاملات کے عنوان میں جو ایسے واقعات آئے ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھے جائیں گے. 16واں باب فرائض ولایت ہے، ترک دنیا، ترک حیات دنیا، متاع حیات دنیا، ترک علائق، جو کچھ کہ اپنے پاس توکل، ذکر کثیر، طلب در خدا کے تحت جو واقعات آئے ہیں وہ انشاءاللہ اس باب میں پڑھے جائیں گے. 17واں باب امپورٹنٹ باب ہے، تبلیغ کا ہے، کس طرح سے ہمارے دائروں میں عمل رہا ہے، بیان قرآن کے ذریعے کس طرح سے اپنی تبلیغ کی گئی ہے اپنی قوم مہدویہ کی، اہم عنوان ہے، انشاءاللہ وہ پڑھا جائے گا. پھر 18واں باب تحصیل علم حاصل کرنے کے واسطے جو کس طرح اس کے اوپر اپنی اچھی گفتگو ہے. بعض روایتوں کو ملتا ہے اسلام نے علم پڑھنے سے منع کیا ہے، پھر بعض جگہ جو ہے علم پڑھنے کی اجازت دی جا رہی ہے، تو وہ کون سا علم پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اور کن کتابیں پڑھنے کی اسلام نے اجازت دی ہے، اس تحت گفتگو ہوگی. پھر 19ویں باب میں نماز جنازہ، مشتقات، اس تعلق سے گفتگو ہے کہ ہمارے پاس نماز جنازہ فقراؤں کی کس طرح سے ادا کی جاتی تھی. مشتقات یعنی اگر کوئی بغیر ترک دنیا کے مر جاتا تو یا تو نماز جنازہ پڑھائی جاتی یا مشتقات دی جاتی، اور کس طرح سے عمل رہا ہے. بغیر ترک کے اگر کوئی مر جاتا تو اس کی میت کو دائرے کے اندر بھی نہیں لایا جاتا تھا، دائرے کے باہر ایک مقام بنایا جاتا تھا جہاں پہ اس کی میت کو رکھا جاتا تھا. تو اس تعلق سے بڑی اہم روایتیں ہیں. یہ پورا دیکھیے، یہ حدود ہے، یہ باؤنڈریز رکھے گئے ہیں دائرے کے، اسی لیے مہدویت اس جب تک دائرے تھے تب تک جو ہے وہ بڑی زندہ آباد تھی. مہدوی تو تا قیامت رہیں گے، اب وہ سیدھا وہ حالات ہمارے اندر جو ہے کہیں نہ کہیں مومن کے اندر رہیں گے، لیکن جو دائرے کے اندر تھا وہ 100% پوری مہدوی آبادی اسی طرح سے زندگی گزارتی تھی. پھر 20واں باب متفرقات ہے، مسیلینیس، جو الگ الگ دائرے کے تحت واقعات ہیں اس میں انہوں نے یہاں پہ جمع کر دی ہے. تو 20 باب ہے، 20 ابواب، 20 چیپٹرز ہیں، انشاءاللہ ایک کے بعد دیگر آپ کے سامنے اللہ چاہا تو پڑھے جائیں گے. آج پہلا باب تعریف دائرہ. دائرہ کس کو کہتے ہیں؟ دائرہ نارملی ہمارے پاس جو ہوتا تھا ایک محلہ ہے، اس کے اطراف میں کانٹے کی باڑ لگا دی جاتی، اطراف میں کانٹے کی ایک باڑ لگا جاتی، تو باڑ کے اندر کی جو زندگی ہے اسے دائرہ کہتے ہیں. اور دائرے کی اتنی اہمیت ہے کہ دائرے کے اندر جو مرا وہ مومن حقیقی کہا گیا. کل آپ نے سنی روایت، بندگی میں ملک الہادات خلیفہ کرون سے کسی شخص نے پوچھا کہ باڑ کیا ہے، تو کہا یہی باڑ ہے جو دائرہ باندھا گیا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہی کانٹوں کی باڑ ہے. پھر اس شخص نے کہا کہ اگر کوئی باڑ میں مر جائے تو کیا مومن مرا؟ تو فرمایا کہ بلکہ وہ مومن حقیقی مرا، سچا مومن مرا ہے، حقیقی مومن. کیونکہ باڑ کے اندر، یہ اہم بات ہے، باڑ کے اندر اللہ تعالیٰ جیسا چاہ رہا ہے، اس کی جو احکام ہے زندگی گزارنے کی، رسول مہدی کے ذریعے جو ملے اس طرح کی پوری زندگی گزاری جاتی تھی. اس لیے وہ اہم ہے. وہ باڑ کے اندر زندگی گزارنا ہے تو خدا جس طرح چاہ رہا ہے، سراپا اللہ کی مراد بن کے زندگی گزارنا ہے. میری مراد محمد علیہ السلام اللہ کی مراد بیان کی ہے، تو اللہ جیسا چاہ رہا ہے، خالص غلامی، بالکل مخلص اللہ کی غلامی جس کے واسطے پیدا ہوئے، وہ زندگی جو گزارنا ہے وہ دائرے کی زندگی ہے. وہ دائرے کی زندگی وہی رہی ہے. اسی لیے دائرے کے اندر ایک بڑھیا بھکارن بھیک مانگتے مانگتے دائرے کے اندر آئی اور انتقال کر گئی. بندگی ملک الہادات خلیفہ کرون کا مشہور دائرہ ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ جو ہے دائرے ہی کی بڑھیا تھی،
فخر و فاخر کی وجہ سے تاب نہ لا کے باہر گئی کچھ بھیک وغیرہ مانگ کے، پھر واپس آ رہی تھی اور انتقال کر گئی۔ بعض روایتوں میں ایک انجان عورت تھی جو بھیک مانگتے ہوئے آئی اور دائرے کے پاس پھاٹک میں گیٹ میں انتقال کر گئی، اور اس کی آدھی لاش دائرے کے اندر ہے آدھی باہر ہے۔ فقراء نے آ کے بندگی ملک العادات خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی، مرشد اعلیٰ کو، حضرت شیخ ہندی رضی اللہ کے خلیفے ہیں، کہ ایک ایسا بڑھیا بیکارن کا انتقال ہوا ہے اور لاش اس طرح پڑی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ جا کر دیکھو کہ لاش کا زیادہ حصہ دائرے کے اندر ہے یا باہر ہے، اس کا مقدر تقدیر ہے اس کی۔ تو فقراء نے کہا کہ خنکار اس بڑھیا کا لاش کا آدھے سے زیادہ حصہ دائرے کے اندر ہے، تو کہا لاؤ ہم دفن کرتے ہیں۔ تو بندگی ملک العادات خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ مبشر مہدی ہے، تمام پانچوں خلفاء کے مبشر ہے، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ نے مشتخاک دی، تب لوگوں نے دیکھا کہ بڑھیا کا سر ہل رہا ہے۔ اچھا وہ ٹائم انتقال ہو گیا، میت قبر میں ہے، سر ہل رہا ہے۔ تب پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو کہا کہ اس بڑھیا کو بی بی رابعہ بصری جو بہت بڑی ولی اللہ گزری ہے کا مقام دیا جا رہا ہے، اور یہ جھگڑا کر رہی ہے کہ میں گروہ مہدی کے دائرے میں آ کر انتقال کر گئی ہوں، مجھے کیا مقام دیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اسے اس کا بلند مقام دیا گیا، تب وہ جا کر راضی ہوئی۔ یہ دائرے مہدویہ کی شان ہے، یہ دائرے مہدویہ کی شان ہے، دائرے کے اندر آ کر جو انتقال کر گیا اس کی شان ہے، کیونکہ دائرے کے اندر زندگی اللہ کے احکامات کی بنا پہ گزاری جا رہی ہے، وہ اصل مسئلہ ہے۔ اہم معاملہ یہ ہے کہ اللہ جیسا چاہ رہا ہے، جیسا اس نے اوامر نواہی قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کے ذریعے جو بیان کیے گئے، اس طرح کی زندگی وہاں کے فقراء کرام گزارتے تھے۔ اسی لیے ان کے صدقے میں وہاں پہ آ کے اگر کوئی مر بھی جاتا تو انہیں بھی جو ہے بلند سے بلند مقام عطا کیا جاتا۔ ایک دو چار حضرت قمیہ صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد حضرت سید سعد اللہ سیدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دائرے کی تعریف میں کیا کہہ رہے ہیں، چند اشعار پڑھتا ہوں، ایک نظم ہے باقاعدہ دائرے کی تعریف میں، تھوڑے تھوڑے اشعار ہم الگ الگ نشستوں میں پڑھیں گے۔ حضرت کہہ رہے ہیں دائرہ کیا ہے نظر گاہ نبی، رہ نہیں سکتا کوئی یہاں اجنبی، یہاں پہ جو ہے رسول اللہ کی نظر ہے۔ دائرہ کیا ہے نظر گاہ نبی، رہ نہیں سکتا کوئی یہاں اجنبی، دائرے میں رہتے ہیں اہل فنا، ہوتے ہیں یہاں آشنا سے آشنا، دائرے میں فنا والے رہتے، آشنا سے اپنے دوست سے دوست ہوتے، خدا سے آشنا ہو جاتے۔ دائرے میں کیا ہے حق کا میں پناہ، حق کا میں پناہ ہے، یہاں نہیں رہتا ہے تیرا میں پناہ، یہاں پہ میرا تیرا میں پناہ نہیں رہتا، یہاں پہ اللہ کی انا رہتی ہے، اللہ میں پناہ ہوتے ہیں۔ دائرے میں دین حق کی ہے بنا، دائرے میں کام تیرا سب ہوا، دائرے میں دین کی بنا ہے، دین کی بنیاد ہے، میرا تیرا کام سب جو ہے ہوا ہو چکا ہے۔ دائرے میں آتے ہیں سب آشنا، آشنا ہوتے ہیں سب حق میں فنا، آشنا دوست کو بولتے ہیں۔ دائرے میں سب اللہ والے آتے ہیں، آشنا ہوتے ہیں سب حق میں فنا، دائرے میں جو آتا ہے وہ اللہ کے ذات میں فنا ہوتا ہے۔ دائرے میں رہ تو ہو پورا فنا، میٹ دے تو ہے جو تیرا میں پنا، دائرے میں ہے جو اہل حال ہے جو باہر اس کے اہل خال ہے، دائرے میں اہل حال والے رہ رہے ہیں، جو صاحب حال ہے وہ رہ رہے ہیں، اور باہر صرف زبان والے رہ رہے ہیں، خالی جو بول چال رہتے گفتنی والے اہل خال سو باہر والے ہو۔ دائرے میں ہے جو اہل حال ہے جو باہر اس کے اہل خال ہے، دائرے میں جا نہیں سکتا کوئی، بے اجازت آ نہیں سکتا کوئی۔ اب انشاءاللہ آگے سنیں گے، دائرے کی پھاٹک کے پاس گیٹ کے پاس ایک فقیر بیٹھتے باقاعدہ، بغیر مرشد کی اجازت کے کوئی اندر آ نہیں سکتا اور بغیر مرشد کی اجازت کے کوئی باہر جا نہیں سکتا۔ دیکھیے یہ کتنا مطلب پاک رہتے تھے وہ لوگ، کتنا پیوریفائی رہتے تھے ہوں گے۔ دائرے میں جا نہیں سکتا کوئی، بے اجازت آ نہیں سکتا کوئی، دائرے میں آخرت کی ہے نجات، یہاں بغیر حق نہیں ہے کوئی بات۔ دائرے میں کیا ہے وصال ذات ہے، دائرہ کیا ہے خیال ذات ہے، وصال ملنے کو بولتے ہیں، ملاقات کو دیدار کو بولتے ہیں۔ تو دائرے میں کیا ہے وصال ذات ہے، دائرہ کیا ہے خیال ذات ہے، مطلب ذات اللہ کو بول رہے ہیں یہاں پہ، اللہ کی ذات کا وصال ہے اور اللہ کا خیال ہے، اس کے خیال میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دائرے میں ذات کا اثبات ہے، دائرہ کیا شے ہے سیر ذات ہے، یہاں مطلب صرف اللہ ہے بلکہ وہ نہیں، اثبات اللہ کو ثابت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کی نفی کر رہے ہیں۔ دائرے میں ذات کا عرفان ہے، دائرے میں تابش ایمان ہے، اللہ کی عرفان مطلب پہچان، دائرے میں اللہ کی پہچان ہے، آپ کو یہاں پہ اللہ کی پہچان ہوتی۔ دائرے میں تابش ایمان ہے، ایمان کی چمک ہے۔ دائرے میں ذات کا ہے مشغلہ اور نفی اثبات کا ہے مشغلہ، دائرے میں اللہ کی ذات کا مشغلہ ہے، اس میں مشغول ہونا ہے، اور نفی اثبات کا مشغلہ ہے، یعنی تو ہے میں نہیں ہوں، اس کا مشغلہ ہے۔
دائرے میں ذات کا ہے مشغلہ اور نفیس بات کا ہے مشغلہ، دائرے میں طالب و صادق کوئی، مقتصد اور ظالم و سابق کوئی۔ اسلام 3 لیولز بتائے مومنین کے، خواب میں اللہ کو دیکھنے والے، دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے والے، اور سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے والے۔ تو یہ 3 لیولز ہیں، ظالم، مقتصد اور سابق جو بولتے ہیں، تو وہ 3 لیولز بتا رہے ہیں۔ دائرے میں طالب و صادق کوئی، مقتصد اور ظالم و سابق کوئی ہے اندک فنا، کوئی ہے نیم، کوئی ہے پورا فنا، کوئی ندیم، کوئی تھوڑا فنا ہے، کوئی آدھا فنا ہے، کوئی پورا اللہ کے ذات میں فنا ہے۔ دائرے میں رہنے والوں کی یہ صفات ہے۔ دائرے میں ہے بیان کا مشغلہ، ہے بیان ظلمنا کا مشغلہ، دائرے میں بیان قرآن کا مشغلہ ہے۔ دائرے میں رہتے ہیں جو مرد و زن، ہے وہ سب بینائے رب ظلمنن، دائرے میں جو مرد اور عورتیں رہتے ہیں سب کے سب بینا ہیں، اللہ کو دیکھنے والے ہیں۔ انشاءاللہ آگے اور دائرے کے تعلق سے حضرت سیدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو خوب میاں صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہیں، انہوں نے جو کہا ہے، اللہ چاہا تو پھر اور آگے کی نشست میں اور تھوڑے چند اشعار پڑھیں گے۔ زبدۃ العرفان 4 جلد سے آپ کے سامنے یہ اشعار پڑھے گئے جو دائرے کی تعریف میں تھے، کیونکہ دائرے کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اسی لیے وہ اشعار بھی آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں۔ اور اس نے اتفاق ہے خوب میاں صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہی کے یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ تو حدود دائرہ کے تعلق سے سب سے پہلے حضرت نے یہ ڈیفائن کیا ہے کہ ایک باڑ کو دائرہ کہتے ہیں، ان کے اندر فقراء کرام اپنے اہل و عیال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ دائرے کے اندر مسجد ہے، جماعت خانہ ہے، فقراء کرام کے گھر ہے اور پھاٹک ہے۔ تو اس کی پہلے ظاہری شان دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر باطنی شان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ حضرت نے پہلے باطنی شان لکھی ہے۔ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہونے کے واسطے کہ ظاہری کس طرح کی اس کی حیت تھی، آج کی نشست میں وہ ظاہری حیت پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت نے اس کے اوپر 5 نکات لکھے ہیں کہ دائرے کی ظاہر کس طرح سے رہتا تھا۔ تو پہلا نقطہ یہ کریں کہ دائرہ بالعموم یعنی عام طور پر گاؤں یا شہر کے باہر جہاں پانی کا آرام دیکھتے باندھا جاتا، خاص حالتوں میں کسی خانقاہ یا اندرون شہر کسی مسجد میں بھی قیام کیا جاتا۔ دائرہ نارملی جو ہے شہر کے باہر جہاں پانی کا آرام دیکھتے وہاں پہ دائرہ باندھا جاتا، کیونکہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دائرے کے تعلق سے، خوب صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ دائرہ کہاں باندھا جاتا، اس طرح سے لکھا ہے کہ پھاٹا پیراہن ٹوکا کھائے، راول دیول کبھو نہ جائے، ہمگر آئی یاہی ریت، پانی دیکھے اور مسیت، یعنی پھٹا پرانا کپڑا پہنے، روکھا سوکھا کھانا کھائے۔ ہمارے گھر کی یہی ریت ہے کہ پانی اور مسجد دیکھے، دنیا داروں کے گھر نہ جائے۔ پھٹا پرانا کپڑا پہن لیتے ہیں اور روکھا سوکھا کھانا کھاتے ہیں اور دنیا داروں کے لیکن جو ہے گھر نہیں جاتے۔ ہمارے گھر کی یہی ریت ہے، صرف پانی دیکھتے اور مسجد دیکھتے، ایک مقام دیکھتے امن کا جہاں پہ پانی ہو، اس دیکھتے اور وہاں پہ دائرہ باندھ لیا جاتا۔ تو دائرہ بالعموم گاؤں یا شہر کے باہر جہاں پانی کا آرام دیکھتے وہاں پہ باندھا جاتا۔ بعض وقت پہ شہر کے اندر، جیسا مہدی موعود علیہ السلام شہر کے اندر کہیں پہ جہاں پہ مسافروں کا ٹھہرنے کا مقام رہتا، یا جو ہے بڑی بڑی جامع مسجد میں اسلام نے باقاعدہ دائرہ باندھا ہے، جیسا ایک توڑے کی مسجد میں چاپنیر میں یا احمد آباد میں امام علیہ السلام نے باندھا ہے۔ بعد میں نارملی طور پہ دائرہ شہر کے باہر جو آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ حظیرے وغیرہ ہیں وہاں پہ جو بالکل گاؤں کی حالت معلوم ہوتی ہے، تو جنگلوں میں دائرہ باندھا جاتا ہے شہر کے باہر۔ اور دوسرا نقطہ یہ، دائرے کے اطراف کانٹوں کی باڑ ہوتی، اس کو 2 پھاٹک یعنی چھپنے ہوتے، 2 پھاٹک رہتے، 2 دروازے رہتے۔ شہر یا گاؤں کی طرف چھوٹا اور جنگل کی طرف بڑا رہتا۔ دیکھیں کتنا اہم نقطہ ہے، شہر دنیا داروں کی طرف جانے کے واسطے چھوٹا دروازہ رہتا، گاؤں کے واسطے پیچھے اگر جنگل میں جانے کے واسطے لکڑیاں لگانے جانا ہوتا تھا وہ بڑا پھٹک تنگ کیا رہتا۔ ہاں، تو دائرے کے اطراف میں کانٹوں کی باڑ ہوتی، 2 پھاٹک ہوتے، شہر یا گاؤں کی طرف چھوٹا اور جنگل کی طرف بڑا رہتا۔ پھاٹک پر دربانی کے لیے دائرے کا فقیر بیٹھتا، دربانی کے واسطے ایک فقیر بیٹھتی، بجز سوائے مرشد کی اجازت کے اندر آنے کا مجاز کسی فرد بشر کو نہ ہوتا، کوئی بھی جو ہے اندر نہیں آ سکتا تھا بغیر مرشد کی اجازت کے۔ تیسرا نقطہ ہے کہ دائرے میں گھاس پھوس اور پتوں کے حجرے ہوتے، اس طرح مسجد دائرہ بھی مسجد نبوی کی طرح ڈالیوں اور پتوں سے بنائی جاتی، جس کا فرش خاکساران جہاں کا سجدگاہ ہوتا۔ دائرہ گھاس پھوس کی مسجد ہوتی، اسی طرح کے حجرے ہوتے، جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی مسجد رہی ہے اس طرح کے ہماری مسجدیں اور ہمارے جماعت خانے اور جو ہے فقراء کرام کے حجرے رہتے۔ فرش پہ جو ہے پتھر وغیرہ نہیں، فرش ہوتا جو خاکساران جہاں کا سجدگاہ ہوتا۔ پھر چوتھا، مسجد بنائی جاتی یا جو ہے جماعت خانہ بنایا جاتا۔ بعض وقت مسجد بھی ہوتی اور جماعت خانہ الگ سے بھی ہوتا۔ تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ مسجد سے ملا ہوا جماعت خانہ ہوتا جو کئی کاموں میں لیا جاتا۔ مثلاً جماعت خانہ صرف نماز کے سے نہیں ہوتا بلکہ کئی کاموں میں لیا جاتا تھا۔
مثلاً کہیں اللہ کے نام پر کھانے کی آئی ہوئی دیگیں، اناج کے گاڑے، کپڑوں کے طاقے یا جوڑے روپے وغیرہ کی سویت اسی جگہ کی جاتی۔ فقیرانہ دائرہ کے انتقال پر اس کی میت اس کے تنگ و تاریک حجرے سے لا کر یہیں رکھی جاتی۔ اسی لیے آج ہمارے پاس مسجدوں جو لے جاتے ہیں پہلے دائرے میں اصل جو ہے جماعت خانے میں لے کے آتے تھے میت کو، تنگ تاریک حجرے سے بول رہے ہیں دیکھیے بالکل جو حجرہ بھی رہتا، ہم نے سنا ہے بڑوں سے، جو نارمل فقیر کا حجرہ ہوتا وہ 2 قبر کی جگہ بولتے ہیں، 2 قبر کی جتنی جگہ ہوتی اتنا فقیر دائرہ کا حجرہ رہتا ہے، کمرہ جو ہے 2 قبروں کی جگہ کتنا ہوتا، تو تنگ تاریک زیادہ وہی لکھ رہے ہیں کہ تنگ اور تاریک حجرے سے فقیر کی میت کو لا کر جماعت خانے میں رکھا جاتا، اس واسطے بھی جماعت خانہ استعمال ہوتا۔ رات کو نوبت کے وقت فقرائے مہاجرین مسجد میں و نیز جماعت خانے میں بیٹھ کر ذکر اللہ میں مصروف رہتی، اور برادران دائرہ اپنی فرصت کے اوقات میں یہیں بیٹھ کر خدا اور رسول کی باتیں کرتی، اور مسافر و ملاقاتی اسی جگہ ٹھہرائے جاتے جماعت خانے میں، دائرے کی تجہیز و تکفین اسی جگہ پر ہوتی۔ غرض جماعت خانہ روزمرہ کی کئی ضروری کاموں کے لیے مشتمل ہوتا اور فقیران دائرہ کو اس سے بڑا آرام ملتا۔ ایک جماعت خانہ ہوتا وہاں پہ، مسجد بھی ہوتی، بعض وقت بعد میں آگے جا کے جماعت خانہ مسجد کے طور پر ہی جو ہے استعمال کیا گیا، مسجد نہیں بنائی جاتی تھی، کیونکہ نارملی ہوتا یہ تھا کہ ہمارے دائرے جو ہوتے 1 2 سال 3 سال کچھ عرصے تک رہتے تھے ٹیمپرری، اس کے بعد نکل جاتے تھے۔ تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر مسجد بنا دی جائے تو قیامت اس مقام کو مسجد ہی رہنا ہے۔ اسی لیے چونکہ ہمارے پاس ٹیمپرری رہتے تھے دائروں میں، پھر آگے بڑھ جاتے تھے، جب مسجد کا نام نہیں دیا جاتا تھا جماعت خانہ بنایا جاتا تھا، جماعت خانے میں نماز بھی ہوتی اور دوسرے کام بھی ہوتے، پھر بعد میں اگر اسے توڑ بھی دیا جائے تو جو ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اسی لیے مسجد کا نام نہیں دیا جاتا تھا۔ اور دوسرے اگر آپ دوسرے واقعے میں پڑھیں گے تو بعض جگہ مسجد بھی بناتے اور دائرہ بھی بناتے، اور مسجد بنائیں گے تو مسجد پھر وہ توڑی نہیں جائے گی۔ پھر 5واں نقطہ حضرت نے اس میں آخری لکھا ہے کہ کسی دینی یا مذہبی امر میں گفتگو یا مشورے کی ضرورت ہوتی تو جس کو اصطلاح مہدویہ ٹرمینالوجی میں اجماع کہتے ہیں، تمام کے تمام صحابہ میں اسلام اگر اجماع کر رہے ہیں یا بعد کے فقراء مرشدین اجماع کر رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، کسی دینی یا مذہبی امر میں میٹر میں گفتگو یا مشورے کی ضرورت ہوتی تو جس کو اصطلاح مہدویہ میں اجماع کہتے ہیں، صحابہ نبوت کی طرح ببول کے درختوں کا گھٹا یا کھرنیوں کے گنجان درخت یا پیڑ کا سایہ پارلیمنٹ ہاؤس بن جاتا، ایک جھاڑ کے نیچے پورے جمع ہو جاتے، جہاں اطراف و جوانب کے فقراء جمع ہوتے، کیونکہ اب اجماع ہے تو دوسرے دائروں کے تمام فقراء بھی آ جاتے، جمع ہوتی۔ جو نئی بات اعتقاد و ایمان میں یا بدعت و رسم کے طور پر پیدا ہو گئی ہوتی یا پیدا ہونے کا خوف ہوتا تو باہمی مشورے سے فوراً اس کا استحصال کر کے محضر لکھ دیا جاتا، ایک ڈاکیومنٹ جو ہے بنا دیا جاتا۔ اگر کوئی نئی بات پیدا ہو رہی، کچھ عقیدے میں کچھ مسئلہ ہوا تو فوراً اجماع ایک کال کر لی جاتی، تمام کے تمام مرشدین فقراء کرام وہاں پہ آتے اور اس بات کا رد کر دیا جاتا، اس کا استحصال کیا جاتا اور ایک محضر لکھ دیا جاتا، اس کے اوپر دستخطیں کی جاتی ہیں۔ تو آگے لکھ رہے ہیں کہ یہ ہے دائرے مہدویہ کی ظاہری حیات اور ظاہری شان، ابھی صرف ظاہری شان بتائی جا رہی، جو زمانہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور زمانہ صحابہ حضرت کے تاریخ و آئین کے بالکل مشابہ تھی، رسول اور رسول کے صحابہ کے بالکل مشابہ اس طرح کا آپ کا دائرے کا رنگ رہا ہے ہمارے مہدویہ دائرے کا۔ یہ ظاہری حیت ہے، انشاءاللہ کل کی نشست میں، آئندہ نشست میں دائرے کی باطنی شان حضرت نے بتائی ہے حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور دوسری روایتوں سے، اور پھر دائرہ کہاں باندھا جاتا وہ بھی عنوان ہمیں انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک اور 2 عنوانات کور کیے جائیں گے۔